سایہ قلب مطہر امام مہدی آخر زمان کے لیے ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ ہم مجلس شروع کریں 5 دفعہ امن یجیبو تمام مریضوں کے شفا کے لیے اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجب فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجب فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجب فرجهم. ہاں مومنات، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجب فرجهم. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر بالکل آخری آیت جس کو ہم کہتے ہیں آیت نمبر 22 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے. خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا تجدون قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. اے میرے حبیب، اللہ کہتا ہے رسول کو، اے میرے حبیب تم کوئی ایسی قوم نہیں دیکھو گے جو محمد اور اس کے اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو اور آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو اور وہ محبت کرتی ہو ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں، حد دور ہیں، اپنے منہ کو پھرا لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. اور پھر آگے کہتے ہیں ہرگز وہ لوگ ان سے محبت نہیں کر سکتے، بھلے وہ اس کا خونی رشتہ داری کیوں نہ، بھلے اس کا باپ ہو، بھلے اس کا بھائی ہو، بھلے اس کا فیملی والا ہی کیوں نہ ہو. بس ایمان والوں کے دل پہ اللہ نے ایک چیز رکھتی ہے. ہاں مومنان، خداوند عالم کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ.
بس یہ ایک ایمان والوں کی کوالٹی یہ ہے، یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو محمد اور آل محمد پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے دور رہتے ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں۔ ان کی کوالٹی میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے کیا کیا ہے، ان کے دلوں پر ایمان کو ثابت کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، کیسی جنت ہوگی؟ کہتے ہیں جنت ایسی جنت، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت ہوگی جہاں پر نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن یہ جنت کن کو ملے گی؟ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خدا اور اس کے حبیب نے بتا دیا ان لوگوں کو۔ اور پھر کہتے ہیں ایک اور کوالٹی بھی یہ ہے جنت حاصل کرنے کی، اس ایمان کی کوالٹی صفت میں سے یہ بھی ہے کہ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گی اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ ہاں مومنات، خداوند عالم یہاں کہتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، اللہ کہتا ہے جنت، رسول سے محبت، قلب پر ایمان، ایمان کی مضبوطی، اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ہر مشکل سے نکالنا میرے ہاتھ میں۔ لیکن تم لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ تم مجھ سے راضی رہو۔ رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور خدا کہتا ہے کہ جو انسان ہر حال میں مجھ سے راضی رہتا ہے، جو انسان ہر حال میں مجھ سے راضی رہتا ہے وہ حزب اللہ ہے۔ حزب کسے کہتے ہیں؟ وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کا سولجر ہے، وہ اللہ کا سپاہی ہے، وہ اللہ کا گروپ ہے، وہ خاص اسپیشل گروپ اللہ کا ہے جس پر 24 گھنٹے اللہ کی نظر ہوتی ہے اور اللہ ہر وقت اس کو ٹرین کرنا چاہتا ہے۔ وہ حزب الہی ہے جو اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی کامیابی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں کامیاب ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کوئی کامیاب نہیں ہے سوائے حزب اللہ کے۔ جو اللہ کے حزب ہے، جو اللہ کے سپاہی، جو اللہ کے سولجر ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم مومنات جب ہم بچے پیدا کرتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں شادی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسا بچہ دینا جو امام زمان علیہ السلام کا سپاہی بنے، کہتے ہیں نا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہمارا بچہ امام کا سپاہی بنے گا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے سپاہی۔ اللہ کہتے تم میرے سپاہی بن جاؤ، میں تمہاری اولاد کو امام زمانہ کا سپاہی بنا دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ کیا ہے کہ تم کو مجھ سے راضی رہنا پڑے گا، ہر حال میں اللہ کے ساتھ راضی رہنا۔ ایسا نہیں کہنا خدا تو نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، تو نے برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ خدا تم نے اس کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا، اللہ تم نے اس کو اتنی اولاد دی مجھے نہیں دی، اللہ تم نے اس کو ایسا کیا میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے یہ چیز جو ہوتی ہے یہ نکال دیتی ہے، کس سے نکال دیتی ہے؟ راضی ہونے سے نکال دیتی ہے۔ ہاں مومنات، خدا کہتا ہے راضی ہونے کے لیے تجھے چاہیے کہ جو تیرے لیے میں نے لکھ دیا، جو ماں باپ دیے، جو اولاد دی، جو تجھے دیا، تو اس کو اپنی ہاتھ پر، اپنے آنکھوں پہ رکھ کر اس کو قبول کرے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دین میں چاہے وہ کتنا مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ والا کیوں نہ، جس کی ایک نماز شب نہ جاتی ہو، جس کا کوئی روزہ نہ جاتا ہو، بھلے کتنا مومن، متقی، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں رضائیت الہی نہیں ہے تو اس نے اپنے دین میں کفر کو داخل کر دیا، اس نے اپنے دین میں کفر کو داخل کر دیا۔ اور جس کے دین میں کفر آ جائے تو اس کا دین کیا بچا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ، نماز سب بچ جائے تو تمہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے تم میرے رضا پر راضی رہو، اس کو چینج کرنے والا، بدلنے والی میری ذات ہے، تم کر کے تو دیکھو۔ ہاں مومنات، اسی طریقے سے سورہ بینات، ہم سورہ بینات پڑھتے ہیں نا،
خداوند عالم اس میں ایک چیز کہتا ہے، مجھے بہت اچھی لگی یہ آیت. اس میں پروردگار عالم ایک چیز کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. سب مخلوقات میں سے سب سے بہترین خیر البریہ جو ہے، سب مخلوقات میں سے بہترین مخلوق وہ ہے جو ان الذین آمنوا، جو ایمان رکھتی ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی بہترین انجام دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان رکھتی ہے عمل نہیں کرتی، عمل کرتی ہے تو ایمان نہیں رکھتی ہے. خدا کہتا ہے نہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ میں ہونا چاہیے. اس دن میں ایک آیت بتا رہی تھی قرآن کی، پروردگار عالم قرآن میں ایک ایسی آیت بیان کرتا ہے، میں پڑھی تو میں عجب ہو گئی. خدا کہتا ہے کہ جب تم پڑھتے ہو نا، کوئی کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہو، یا آپ پڑھتے ہو لا الہ الا انت سبحانک، جو بھی اللہ کے جو کلمات پڑھتے ہو، جو ذکر الہی کرتے ہو، یاد رکھو یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ذکر الہی تیرا میری طرف بلندی پہ آتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ قرآن کی آیت. اللہ کہتا ہے اس ذکر الہی کو اوپر 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 بلند کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ذکر تو بلند ہوتا ہے نا، اس کو بلند کرنے والا کون ہے؟ تو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے تم ذکر پڑھتے ہو، یہ بلند ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بہترین اعمال، ہمارے جتنے بھی بہترین ذکر ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. تو خدا کہتا ہے اب آتا ہے تیرا ذکر، آتا ہے اوپر، لیکن یاد رکھو اس کو اور بلندی پر لے جانے والی ذات جو ہے وہ ہے تمہارے عمل صالح. تم نیچے سے عمل کرتے ہو، یہ ذکر اور اوپر جاتا ہے. خداوند عالم اس کو بہترین کپڑے میں لپیٹ کر اوپر لے جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جس نے عمل صالح کیا، ہم الخیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق وہ ہے. اور ان کی اور ایک اور صفت ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. یعنی خدا جب جزا دے گا تو کتنی بڑی جزا ہوگی. فرشتے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں نا محدود دے سکتے ہیں، مخلوق محدود لمٹ میں ہے، اللہ لا محدود، جزا اس کی لا محدود. جنات عدن تجری من تحتها الانہار فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. لیکن کن کے لیے ہوگی وہ بھی؟ ایمان، عمل صالح کے ساتھ رضا بھی ضروری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. لیکن اللہ نے اس چیز میں ایمان، عمل صالح اور اپنی رضا کے ساتھ ایک اور چیز بھی ملا دی. وہ کیا ہے؟ خشیہ، خوف خدا کو بھی ملا لیا کہ یہ خوف خدا بھی ہونا چاہیے. میں اللہ سے راضی ہوں لیکن میرے اندر ایک خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے. ہاں مومنات، کسی نے پوچھا یہ جو رضائیت ہے، یہ رضائیت کا درجہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ رضائیت کیا ہے؟ رضائیت اسے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم شکایت نہ کریں اللہ سے کہ اللہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا، اللہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا کیا، اللہ ہم کہتے ہیں نا اتنے اعمال کرتے ہیں، میں تو پورے 10 سال سے اعمال کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، پھر بھی یہ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کس چیز میں کیا راز چھپا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ ہمارے کس چیز کے ذریعے سے ہمارے درجوں کو بلند کرتا ہے. ہاں مومنان، یہ جو رضا کی جو مقام ہے نا، یہ بہت بلند ہے. لیکن ایک ایسا امام جس کا لقب ہی رضا رکھا گیا، جس کا نام رکھا گیا رضا. کیوں رضا رکھا گیا؟ ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے لقب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے لقب، ان کے نام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ناموں کی طرح، ہمارے لقب کی طرح نہیں ہوتا کہ جس کو محبت آئی دے دیا. ان کا نام، ان کا لقب جو ہوتا ہے خود خداوند عالم چوز کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جواد الائمہ، جواد ہے ائمہ میں سے سب سے زیادہ جواد. قزم الغیظ کہتے ہیں نا، کاظم، امام موسیٰ کاظم، قزم الغیظ. میں نے پہلے بھی کہا تھا مشکیزہ جب پانی سے جب پر ہو جاتا ہے اور اس کو ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں اور بالکل پانی نکلنے لگتا ہے، اس کے منہ کو باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قزم. امام کہتے ہیں اتنا پینے والے، اتنا پیتے 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 کہ اصلاً کسی چیز کو باہر نہیں نکالتے ہیں. جواد الائمہ، حجت اللہ علی الحجاج، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. مرتضیٰ،
ہم کہتے ہیں مصطفیٰ، مجتبیٰ، یہ چوز کیے ہوئے نام ہے اللہ کے. اس لیے اللہ جو صفت، جس کے اندر جو صفت دیکھتا ہے، اللہ کو جو چیز جس کی پسند آتی ہے اس کو وہ لقب دیتا ہے. امام رضا علیہ السلام کا اللہ کو جو نام سب سے زیادہ پسند آیا، جو کوالٹی پسند آئی، وہ کون سی کوالٹی تھی؟ یہی تھی رضائیت کی. کہا یہ تو میرا رضا ہوگا، یہ تو ہر حال میں مجھ سے راضی ہوگا، یہ تو کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرے گا. ہاں مومنات، امام جعفر صادق علیہ السلام نعرے حیدری حیدری حیدری، شہنشاہ کائنات امام زمانہ پر صلوات. ہاں مومنات، برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا ارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہائے رے میرا جگر، ارے آج میرا جگر پارے پارے ہو رہا ہے. غرض میرے مولا وصیت کرتے ہیں کہ مجھے دفنانا، ارے مجھے جب دفنانا تو میرے لیے قبر اتنی کھودنا کہ نیچے سے پانی نظر آنے لگے. جب پانی نظر آنے لگے تو مجھے دفنانا. میں کہوں گی مولا آپ کو دفنایا گیا، آپ کی بہن نے آپ کو نہیں دیکھا. مولا جب آپ کی محبت اور میں بی بی فاطمہ المعصومہ کی محبت دیکھتی ہوں، مجھے زینب اور حسین کی محبت یاد آتی ہے. مولا مجھے کربلا کا منظر یاد آتا ہے. مولا جب آپ کو زہر دیا گیا، ارے بی بی معصومہ نہیں تھی، لیکن ہائے میری زینب، ارے جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، ارے شیر جب حسین کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا تھا، تلے زینبیہ سے زینب دیکھتی، زینب زمین سے کہتی اے زمین ذرا اوپر ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھوں. ارے حسین کہتا اے زمین ذرا نیچے آ جا، کہیں میری زینب نہ دیکھ لے. یا اللہ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے ثقلین کا، خدایا تجھے واسطہ ہے تیرے قرآن ناطق اور قرآن سامق کا پاک پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے تیری پاکیزگی کا اے اللہ، تجھے تیری الہیت کا واسطہ، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے خدایا، تجھے تیرے قلب پیغمبر کا واسطہ خدایا، تجھے اس نبی کے اس دل کا واسطہ ہے جہاں پر تو نے قرآن کو نازل کیا. اے اللہ تجھے قلب قرآن ناطق کا واسطہ جہاں پر تو نے قرآن سامق کو نازل کیا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت یہ قرآن ناطق قرآن سامق کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا خدایا، تجھے قرآن کی ہر ایک آیت کا واسطہ. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کی زندگی کے ہر ایک دن کا واسطہ، ہر ایک پل کا واسطہ ہے. اے اللہ تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ پروردگارہ. اے اللہ ہماری زبانوں کی طرف نہ دیکھ خدایا، ہمارے بھرے ہوئے دلوں کی طرف نہ دیکھ خدایا. تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن ناطق قرآن سامق کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اے اللہ میں خود تجھ سے گڑ گڑا کے دعا کرتی ہوں یا رب العزت، یا رب کبریا، یا قہار و یا جبار. اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب میرے نبی میرا گلا پکڑ کے کہیں گے نا یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، پروردگارہ میں اس وقت تیرے نبی کا سامنا نہیں کر سکوں گی.
یا اللہ جب تو مجھ سے حق مانگے گا نا ثقلین کا میں تجھے نہیں دے سکوں گی. خدایا میں تجھ سے مانگتی ہوں, دعا مانگتی ہوں تجھے تیری مجلس کا واسطہ, تجھے غم حسین غم رضا کا واسطہ. پروردگارا اس ثقلین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ثقلین کو اور خود اپنی ذات کو خدایا ہم سے راضی فرما. یا اللہ ہم پرسہ دیتے ہیں ماں زہرا کو. آج ہماری ماں زہرا امام رضا کا پرسہ لینے, مجھے نہیں معلوم میری بیوی آج بہت پریشان ہوگی, مجھے نہیں معلوم کبھی روضہ رسول پہ جاتی ہوگی, کبھی جنت البقیع جاتی ہوں گی, کبھی ایران جاتی ہوں گی, مجھے نہیں معلوم میری بیوی کس طرح سے تڑپتی ہوگی, مجھے نہیں معلوم میرے امام مہدی کس طرح سے تڑپتے ہوں گے. پروردگارا ہمارے اس پرسے کو, ہماری اس مجلس کو رب العزت اپنی بارگاہ میں اس طرح سے قبول فرما کہ تا قیامت تیرے پاس محفوظ ہو جائے. یا اللہ جنہوں نے مجلس کروائی ہے, جس مقصد کے لیے کروائی ہے, خدایا ان کی اس مجلس کو قبول فرما, ان کے تمام غم اور رنج کو دور فرما. یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. خدایا جو مومنہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے, تجھے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں خدایا تو بذات الصدور ہے, علیم بذات الصدور ہے, تو دلوں کے راز کو جانتا ہے. میں بہت گناہگار ہوں خدایا, میں تجھ سے مانگوں گی, میں تھوڑا مانگوں گی, لیکن جو تو دے گا وہ زیادہ دے گا. اے اللہ جو مومنات ہاتھ اٹھا اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتی ہیں خدایا ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ جو حاجات ہیں یا رب العزت ہماری حاجات کو پورا فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ ہماری کیسی مشکلات ہیں, نہ ہم کسی کو بیان کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے دکھ بانٹ سکتے ہیں. خدایا تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہم کو سمجھنے والا. اے پاک پروردگارا تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ یا رب العزت ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. یا اللہ آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے اللہ, کب تک مسلمان ماؤں کی گودیں اجڑتی رہیں گی, کب تک باپ اپنے بچوں کو دفناتے رہیں گے, کب تک پروردگارا کب تک مسلمان اسلام شیعت کے نام پر خون بہتا رہے گا. مجھے نہیں معلوم کب تک یہ خون بہے گا اور پھر گلاب اگیں گے. پروردگارا اب تھک چکے ہیں خون دیکھ دیکھ کے, خدا لاش اٹھا اٹھا کے تھک چکے. اے اللہ تجھ سے دعا کرتے کہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور اے سکینہ بن بابا آئیں گے, اے سکینہ بن بابا